اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر کیا اپنی بیوی کے ساتھ استحاضہ کے دوران ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو ناظرین، آئیے پہلے یہ جان لیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، رحم کے اندر سے آتا ہے، لیکن یہ خون حیض کا خون نہیں ہوتا۔ مطلب حیض کے خون کے علاوہ جو خون عورت کی شرمگاہ سے، رحم سے باہر نکل کر آئے، اس خون کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو خون ہوتا ہے یہ حیض کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بتایا کہ وہ بیماری کا کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عورت کے رحم میں جاتا ہے، یوٹرس جس کو کہتے ہیں، بچہ دانی، اور وہاں جا کر اپنی ایڑی سے رگڑ مارتا ہے جس کی وجہ سے رحم سے خون نکلتا ہے، اور یہی چیز استحاضہ کہلاتا ہے۔ ایکسس بلڈ کا نکلنا جو کہ حیض کا خون نہیں ہوتا۔ استحاضہ اور حیض کے خون میں بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ حیض کا خون کلر میں بالکل الگ ہوتا ہے، عورت اسے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے، اور استحاضہ کا خون نارمل خون کے جیسا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، پتلا ہوتا ہے، رنگ بھی اس کا ہلکا ہوتا ہے، اور اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کے تعلق سے ہم دیکھ رہے تھے کہ استحاضہ کا جو خون ہے یہ وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے، اس کا حکم حیض کے خون میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خاتون اس کو استحاضہ یعنی حیض کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو اس خاتون کے ساتھ سوال یہ تھا کہ کیا اس کا شوہر ایسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے؟ تو ہاں، استحاضہ کی حالت میں شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ طبی اعتبار سے میڈیکلی جو ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہے یا تکلیف ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے منع نہیں ہے۔ جمع کرنے سے صحبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ وہ حیض کا خون نہیں ہے لہٰذا اس کا حکم حیض کے خون میں نہیں لگتا ہے۔ تو اگر استحاضہ ہے اور اگر کسی عورت کو خون حیض کے علاوہ آتا ہے تو شوہر جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے عورت کو جب خون نکل جائے طہارت لے لے، اس کے بعد بہرحال اگر اس دوران شوہر اگر جمع کرتا بھی ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور سوال ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ میرے شوہر نے مجھے سخت غصے میں لفظ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، پھر 2-3 جملے برا بھلا کہا، پھر کہا کہ جا چلی جا، اب میں نے تجھے طلاق دے دی۔ میرا شوہر بعد میں بھی کئی بار کہتا رہا کہ طلاق دے دی وغیرہ، کبھی 1 بار، کبھی 2 بار، 3 بار، یاد نہیں کہ کہا یا نہیں، کیونکہ ہر بار یہی کہا کہ تیسری بار کہا تو برباد ہو جائے گی۔ 2-3 بار جب کہا جب میں ناپاک حالت حیض میں تھی، پھر بھول گئے یہ باتیں، لیکن میں شدید اذیت میں گرفتار ہوں کہ کیا کروں۔ میری بہن، اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ آپ کے بیان کے مطابق شوہر طلاق کے الفاظ 3 بار سے زائد استعمال کر چکا ہے، اس لیے اب مصالحت کی گنجائش نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ آپ کے شوہر کو یہ غلط فہمی ہے کہ طلاق کے الفاظ بیک وقت 3 بار کہے جائیں تو طلاق ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ وہم غلط ہے۔
شریعت نے مرد کو کل 3 طلاقوں کا اختیار دیا ہے۔ اب خواہ کوئی شخص یہ اختیار ایک ہی بار استعمال کرے یا متفرق طور پر کرے، جب تیسری طلاق دے گا تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ اور آپ کا خیال ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ خیال بھی غلط ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے دے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔